کنکلوڈ فرما دیجئے اور آج ہم نے کیا سیکھا ارشاد۔ جی، ایک تو اس کے اندر ہمیں خواتین کے احترام کا سبق ملتا ہے کہ اگر کہیں پر آپ اس طرح بس میں، کسی چوک میں، کسی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور کسی خاتون کو کوئی مشکل درپیش ہو تو مردوں کو یہ چاہیے کہ ان کی اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کو ترجیح دیں، اور ان کو جس طرح مجموعوں کے اندر مشکلات پیش آ جاتی ہیں بعض اوقات، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی ہے اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اور ان کی دوسری بات ہے کہ ان کاموں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور انتہائی شریفانہ طور طریقے کے ساتھ کیا جائے، جیسے کہ ان بچیوں نے جا کر اپنے والد کو جو بتائی ہے بات، اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ دوسری چیز اس کے اندر کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کرنے کے بعد اللہ ہی سے دعا مانگی جائے، اسی سے اس کا صلہ اللہ سے مانگا جائے۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنی تمام امیدوں اور توقعات کو اور دعاؤں کو ہر خیر کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی ہر خیر کا محتاج سمجھا جائے۔ اللہ جل شانہ کو پکارنے کا، اس کو بلانے کا، اس سے مانگنے کا طریقہ انبیاء علیہ السلام سے سیکھا جائے۔ جس طریقے سے نبی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے قرآن پاک میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس خاص عنوان کو چنا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ اس پر لوگوں کو بتایا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیا ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور وہ دیکھنے میں جو چند الفاظ میں سمٹے ہوئے چند جملوں کے یہ چند لفظ ہیں، لیکن در حقیقت اس کے اندر معنی اور مفہوم کی کتنے بڑے جہاں پنہاں ہیں۔ اس پر ہمیں قرآن میں سے ڈھونڈ کر یہ جو قرآنی دعائیں ہیں نبیوں کی زبانی جو ہوئی ہیں، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اور زندگی کے مختلف موقعوں پر انہی الفاظ کے اندر اللہ جل شانہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔